اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے 1381 سے لے کر 1385 تک ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ہمیں منع فرمایا ہے کہ کوئی شہری شخص کسی دیہاتی سے منڈی سے پہلے ہی کوئی چیز نہ خریدے، اگرچہ اس کا بھائی کیوں نہ ہو۔ دوسری روایت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں تجارتی قافلہ منڈی میں پہنچنے سے پہلے سامان سے نہ ملو یہاں تک کہ اسے بازار میں رکھ دیا جائے۔ تیسری حدیث میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سواروں سے منڈی سے نہ ملو اور کوئی شہری کسی دیہاتی سے سودا نہ کرے۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا جا رہا ہے اگر کوئی دیہاتی مال لے کر شہر کی طرف آ رہا ہے تو منڈی میں بازار میں پہنچنے سے پہلے اسے سودا نہ کرو، اس سے پہلے سودا نہ کرو۔ یہ اب ہمیں تجارت کے اصول، قواعد، ضوابط اور اخلاقیات سمجھائی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دیہاتی کو منڈی کے ریٹ کا علم ہی نہ ہو اور کوئی راستے میں ہی اس سے سودا خرید لے، ہو سکتا ہے کہ وہ کم میں خرید لے اور پھر بعد میں اس کو ملال ہو کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا، منڈی میں پہنچنے سے پہلے یا بازار میں پہنچنے سے پہلے ہی سودا خرید لیا، تو اس کے دل میں کوئی تنگی پیدا نہ ہو جائے۔ اور ہو سکتا ہے وہ شہری کو علم ہی نہ ہو کہ اس کی قیمت کتنی ہے، ہو سکتا ہے وہ شہری اس سے مہنگے دام خرید لے۔ تو اب اس حدیث میں دونوں کو بچایا جا رہا ہے کہ تم دونوں کے عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بازار وہ مال جب شہروں میں آ جائے تو اسی وقت جو اس کی موجودہ قیمت ہو، جو بولی لگ رہی ہو، اس پہ اس کو خریدا جائے۔ عبداللہ بن عباس نے اس بات کو مزید سمجھایا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اس پر دلالی کرنا منع ہے۔ جس طرح دلال جو ہوتے ہیں مال بیچوانے والے، اس سے مراد یہ ہے کیونکہ ان کی بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی جان پہچان کی وجہ سے مال ہوتا زیادہ قیمت کا ہے وہ اسے کم میں دلوا دیتے ہیں۔ تو جس کا مال ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے بولیے، اس میں نقصان ہوتا ہے، تو لہذا یہ بھی ہمیں اس سے بچایا جا رہا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ جو اس سے ملتی جلتی ہی ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے مقابلے میں مصنوعی بولی نہ لگائے۔ سودا بک رہا ہو، کوئی مصنوعی بولی، جس طرح بیچنے والے کے ارد گرد چند لوگ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں جو انہی کے احباب ہوتے ہیں اور وہ پہ بولی دیے جا رہے ہوتے ہیں، اور جو خریدنے والا ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہوتی ہے بولی، اس میں مشکل ہو جاتی ہے۔ جو چیز جتنے کی ہوتی ہے اس سے زیادہ کی وہ چیز بولیے بک جاتی ہے، تو اس سے بھی ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ ایک بات اور بیان ہوئی، فرمایا اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ جب کسی مسلمان کا کسی سودے کے بارے میں سودا چل رہا ہو تو اس دوسرے مسلمان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس سودے اپنی ٹانگ بجا لے جب تک کہ اس کی بے ہو یا ختم نہ ہو جائے۔ ہو جاتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ابھی بے ہوئی نہیں، بات چل رہی ہے، تو وہ دوسرا مسئلہ کہتا ہے یہ چیز مجھے اتنے کی بیچ دو، تو اب اسے بھی ہمیں کیا جا رہا بولیے، روکا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھیے اس موقع پر، وہ یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جب سودا ہو چکا ہے مکمل اور دوسرا آ کے کہہ دے یہ تم نے چیز بڑی سستی خرید لی، میں اس سے زیادہ کے لے لیتا، سمجھ میں صاحب کہ یہ تم نے سستی بیچ دی، میں سے زیادہ کی خرید لیتا، آپ کا یہ جملہ کہنا اس کے دل میں جگہ کر دے گا، اسے بلال ہوگا۔ یا دوسرا مسلمان کہہ دے یہ چیز تم نے بڑی مہنگی خرید لی، بازار میں تو اتنے کی مل رہی ہے، تو یہ بھی اس میں وسوسہ ڈال دیا، تو اس کو تذبذب کے اندر بولیے مبتلا کر دیا، تو اس سے بچایا جا رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی بہن اپنی بہن کی طلاق پر مطالبہ نہ کرے، زور نہ دے۔ یہ معاشرے کی بڑی خرابی ہے، ذرا سی باتوں میں ہم کیا کرتے ہیں بولیے
طلاق کا مطالبہ کر دیتے ہیں. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. حلال چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے ناپسندہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق ہوگی نہیں، وہ طلاق ہونی ہے. اللہ نے قانون بنایا ہے، ایک ضابطہ ہے. سورہ طلاق پوری قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورت موجود ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ رشتے جو بندھیں گے، یہ جوڑے میں نے بنائیں گے، ٹوٹیں گے بھی ہی. اس کا ایک نظام بنایا ہوا ہے خالق کائنات نے. فرمایا طلاق کا لفظی معنی کیا ہے؟ گرہ کو کھولنا. جب گرہ کھل جاتی ہے، دونوں دھاگے کے وجہ سے بولیے جدا ہو جاتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجیے، وہ یہ کہ مذاق میں 3 کام ہو جاتے ہیں. نکاح بھی ہو جاتا ہے، اور طلاق بھی ہو جاتی ہے، اور رجعت بھی ہو جاتی ہے. طلاق بھی ہو جاتی ہے، نکاح بھی ہو جاتا ہے، اور رجعت بھی ہو جاتی ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. جس طرح بعض نے ایک سوال مجھ سے کیا کہ یہ لڑکا لڑکی جو فون پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور فون پہ باتیں کرنے کے دوران کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ایجاب و قبول کرتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں دے دیا، وہ کہتا ہے جی میں نے قبول کر لیا. تو اب سوال یہ ہے کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، اس طرح نکاح منعقد نہیں ہوتا. اس طرح نکاح منعقد بولیے نہیں ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہماری نوجوان نسل ہے، یہ کسی اور طرف نکل رہی ہے. جس طرف جا رہی ہے سوائے خسارے کے کچھ بھی نہیں ہے. اب میں آپ کو جدید تحقیق آپ کو بتا دوں، جس کو کہتے ہیں زی جنریشن، نیو جنریشن. 2001 سے لے کر 2024 تک 23 تک کی رپورٹ بتا رہا ہوں. یہ جو 23 سال کا جو دور ہے نیو جنریشن کا، یہ بے روزگار کیا ہے؟ یہ بے روزگار ہیں. سروے کر لیجیے، آج سے 30-35 سال پہلے چلے جائیں، 15 16 17 18 سال کا بچہ جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا تھا اور اپنے گھر کی بھاگ دوڑ سنبھال لیتا تھا. آج کل نوجوان بے روزگار ہیں، ان کے پاس جاب نہیں، کاروبار نہیں، بے روزگار. دوسرا یہ 20 سے 25 سال کی عمر والا جو بچہ ہے، ان میں شادیوں کو رجحان نہیں، لیٹ ہو رہی ہے. ان کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے. ذہنی امراض کے شکار یہ مریض زیادہ ہو رہے ہیں. ان میں جنون کثرت سے پایا جا رہا ہے. پھر جرائم بھی اسی عمر کے لوگ کر رہے ہیں. 60 سال 50 سال کے لوگ جرائم نہیں کرتے. 10-12 سال کے بچے جرائم میں کم ملیں گے، اور اس عمر کے بچے آپ کو جرائم میں بولیے زیادہ ملیں گے. اب بتائیے، یہ ڈاکٹر، یہ پروفیسر، یہ لیکچرار، انہیں تو بہت کچھ کرنا تھا، لیکن ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہمارے نوجوان کو کہاں لگا دیا؟ موبائل میں لگا دیا. وہ گھنٹوں موبائل میں لگا رہتا ہے، جس سے اس کی ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر تجربہ کرنا ہو نا، اس کا موبائل چھین لو اس سے، وہ قتل کرنے میں تیار ہو جائے گا، جھگڑا کر لے گا اس سے کہ موبائل کیوں لے. بھائی موبائل میں ایسی کیا بلا ہے جس نے آپ کو قابو کر رکھا ہے؟ دنیا کا نظام آپ کے قریب ہے، قریب کر دیا، لیکن جو رشتے تھے اس میں دوری کر دی. ایک گھر میں 5 افراد بیٹھے ہیں، اپنے موبائل میں لگے ہوئے، کوئی کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں، کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں. تو بتائیے اس موبائل سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ نقصان ہو رہا ہے. یہ اس لیے بنایا تھا کال آئے گی اور کال جائے گی، لیکن ہم نے اس پہ دیگر خرافات شروع کر دی. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کے بارے میں دعا ہے خالق کائنات ہم کو سمجھنے اور عمل پیرا